میں تو ڈر گیا ہوں دونوں بزرگوں کی گفتگو سن کر. کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان یہی کہوں گا کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے پاس لیڈرشپ اب نہیں ہے. آپ اس وقت ملک کو دیکھ لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کسی ایک پارٹی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں رہا. اب یہ ملک سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا تبھی آگے. مگر بھٹی صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس وقت تمام وہ جماعتیں الیکشن میں ہیں جو ابھی ماضی قریب میں ایک حکومت کا حصہ تھیں اور آگے جا کے قوی امکان یہ ہے کہ دوبارہ سے حکومت کا حصہ ہو جائیں گی. اپوزیشن برائے نام ہو شاید اگلے الیکشن میں. اچھا مجھے یہ بتائیے، چھوڑ دیجئے اپوزیشن ہو ہی نہ، یہ 16 مہینے اپوزیشن تو تھی کوئی نہیں نا. قومی اسمبلی بھی وہ جعلی اور ادھوری سی تھی اور 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور ملا کیا یہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی ہے. چھوڑ دیجئے اس ساری چیزوں کو. مجھے بتائیے کہ ابھی تک یہ ساری جماعتیں جو ہیں، کسی نے کوئی آبادی پر بات کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بم ہے؟ بے پیندے کی معیشت پر کسی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو؟ معاشی اصلاحات پر کی ہو؟ عدل پر کی ہو؟ تعلیم پر کی ہو؟ قرضوں پر کی ہو؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت پر کی ہو؟ یا 200 جو ادارے خسارے میں ان پر کی ہو؟ خارجہ پالیسی پر کی ہو؟ داخلہ پالیسی پر کی ہو؟ نہیں کی، کیونکہ یہ ان کے مسئلے ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 کام آرمی کر رہی ہے اس وقت، ایک مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ 16 مہینے پی ڈی ایم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے پہلے جو جب یہ رپورٹس پبلک ہوئی تھیں تو اس کیوں نہیں ہو سکا؟ اور یہ جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم ہیں، یہ کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ اور یہ جو بزنس فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یہ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں مانتے بھائی جان کہ ان کے پاس، اچھا کرپشن چھوڑ دیجئے، انہوں نے خود کہا ساری پی ڈی ایم نے کہ کرپشن سے، چونکہ یہ کرپشن میں نکو نک ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کرپشن سے بڑے نائل ہی ہے. اس کو ہی مان لیں تو اب ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے. یہ مسائل ان سے بڑے ہو گئے ہیں. اور اب یہ صرف اس وقت دیکھیں نا، عمران خان ہیں اڈیالہ جیل میں، کوئی 250 مقدمے ہیں ان پہ. زرداری صاحب کا پنجاب میں کوئی اتنا بڑا اثر رسوخ نہیں، وہ سندھ جیتیں گے ادھر ادھر سے جیت کے، تو وہ سیکنڈ وہ اپنی اس چکر میں ہے کہ قومی حکومت میں ان کا بھی کردار ہو. اگر قومی حکومت بنتی ہے، کولیشن بنتی ہے. اور تیسرے مین اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے گڈی، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ساڈی گل ہو گئی ہے رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی کے بعد، تو اس کے نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، مجھے بتائیں کوئی انہوں نے ایک ٹھوس قسم کا دیا ہو کہ 4 سال میں ایون فیلڈ میں رہا، جب آپ مجھ پہ روز باتیں کرتے تھے میں ملک کے لیے سوچتا رہا. ہمیں کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں اور خوشحالی آ رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، ملک انہوں نے سنوارنا ہے. کیا دیا؟ ابھی پھر ٹاکی مار رہے ہیں اپنے منشور پر، اس کو کہتے ہیں پالش پولش کر کے اور دوبارہ پیش کیا جائے. تو مجھے بتائیں ان کا ویژن کیا ہے، پالیسی کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے؟ صرف 2 باتیں کری جا رہے ہیں مسلسل. ایک کہ جو مجھے نکالا کیوں، اور دوسرا جب میں تھا ملک خوشحال تھا. اب ان کو کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ حضور یہ بھی بڑا اہم ہوگا، آپ اس پہ کمیشن بنائیں، ٹروتھ کمیشن بنائیں، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو ایک لیٹر لکھیں کہ آپ کو کیوں نکالا، غلط نکالا کہ صحیح نکالا. لیکن اس سے زیادہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیسے آئے. ٹھیک، اور وہ بھی بات کرتے ہیں اس وقت کی جب تک خود وزیر اعظم پر مبینہ طور پر لندن کیسے گئے. آپ کے خواجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا؟ بچے کو پتا ہے نا، یہ تو بچے کو پتا ہے، اور خود میاں صاحب کو بھی بہت بہتر طور پر پتا ہے. شباز شریف کہاں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ کہ جب وہ ملک سے باہر گئے تو وہ بیماری ان کو تھی ہی نہیں جس بیماری کی رپورٹ سامنے آئی تھی. ان کو پتا ہے وہ اگر ہوتا تو پھر اب تو کھل کے باتیں سامنے آ گئی ہیں نا.